ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حمد و ثنا کے بعد ایمان کی لذت و مٹھاس اور ایمان کی چاشنی اگر مسلمان کو محسوس ہونے لگ جائے تو اس کے لیے بندگی کے راستے پر اپنی زندگی کو ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ لذت ایمان کے بنیادی اسباب میں ایک سبب کی یاد دہانی ہم پچھلے 2 خطبات میں کرا چکے ہیں، وہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام حالات میں اپنے اللہ تعالیٰ سے متعلق پر امید رہیں، رابطے میں رہیں اور اللہ سے متعلق مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ جب آپ اللہ سے پر امید ہوتے ہیں تو گویا آپ کو ایک طاقتور اور ایک مضبوط اور مستحکم نجات کی راہ ہر وقت میسر ہوتی ہے، اس لیے آپ مایوسی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور مایوسی نقصانات میں سے یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ قرآن پاک نے مایوسی کو کفر کہا ہے، اور اللہ پاک سے مایوس ہو جانا اسے دوسری جگہ پر گمراہی قرار دیا ہے۔ پر امید رہیں، حوصلے اور ہمت میں رہیں گے، آپ کو بندگی میں تھکان محسوس نہیں ہوگی، آپ کو بندگی میں لذت محسوس ہوگی۔ مایوسی کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتیں سیکھنی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، غالباً جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اِنَّ لِابْنِ آدَمَ لَمَّتَانِ، ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ 2 اس کے ساتھ رہنے والے ہم نشین ہیں، لمۃ للملک
وَلَمَّةٌ لِلشَّيْطَانِ، اس کے ساتھ ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی تائید کے لیے، اس کی توفیق کے لیے، اس کے توکل کے لیے، اسے حوصلہ دینے کے لیے، اسے ڈھارس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف سے، شیطان کی انسان کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے جو اسے تردد کا، وسوسے کا، خوف کا، مایوسی کا، گھبراہٹ کا، اللہ پاک سے بدگمانی کا شکار کرتا رہتا ہے۔ تو گویا شیطان کے اسباب اور ذرائع میں یا اس کے حملوں میں جس حمز سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اعوذ بک ربی ان یحضرون من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ نفث اور نفخ جو شیطان کا ہے، اس کا پھونکنا، اس کا دھتکارنا، اس کا ہمز اور لمز اور آواز کے ذریعے گھبراہٹ کا شکار کرنا، یا حسی طور پر کسی اشارے کے ذریعے نقصان کی طرف لے کے آنا، یہ شیطان کے جو سارے حملے ہیں، یہ حملے دراصل انسان کو وسوسی بنانے کے لیے ہیں، متردد، غیر متیقن، یقین کی جو کیفیت ہے اسے ڈاواڈول کرنے کے لیے ہے، گھبراہٹ اور خوف زدہ کرنے کے لیے۔ جو شخص اللہ پر پورے بھروسے والا ہوتا ہے اور اللہ پاک کے رابطے میں ہوتا ہے، وہ شیطان کے کام کا نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس نقطے کو غور سے سنیں۔ اگر اس نقطے کو نہ سمجھا جائے تو دنیاوی زندگی میں جن، جادو اور آسیب سے متاثر انسان کبھی شفا نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلے اس طرح کے غموں کا شکار انسان ہے جو اسے یہ بنیاد سمجھنی چاہیے، اِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تجارتی قافلے یا مسافروں کے قافلے جب روانہ ہوتے صحرائے عرب میں، رات پڑ جاتی، سفر روکنا ہوتا اور وہاں رات گزارنی ہوتی۔ وہ لوگ توہم پرستی کا شکار تھے، وسوسے تردد کا شکار تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ شیاطین کے پاس ایسی پاور ہے، ایسی قوت ہے، ایسی سلطنت ہے، ایسا اختیار ہے کہ وہ ہماری جانیں لے سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ان سے بچاؤ کے لیے کرتے کیا تھے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قافلے کا جو سربراہ ہوتا، سرخیل ہوتا، وہ کسی ٹیلے پر، کسی پہاڑی پر، کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا کہ یہاں کے سربراہ جنات سے میری درخواست ہے کہ ہم مسافر لوگ ہیں، تجارت کی غرض سے اس آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، رات پڑ گئی ہے، ہمیں رات یہاں گزارنی ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، خوف شیطان کا پہلا بنیادی ہتھیار ہے۔ جو بندہ خوف زدہ نہیں ہوتا اس پر شیاطین کے اثرات نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں۔ جب شیاطین کو ان کا یہ ویک پوائنٹ محسوس ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈر رہے ہیں، ان کا سردار ڈر رہا ہے،
اور وہ مجھ سے حفاظت مانگ رہا ہے، تو وہ تو شیاطین تھے، وہ تو شیاطین تھے، تو انہیں شرارت سوچی، فزادوہم رہقا، بجائے اس کے کہ وہ ان کی اس منت کو مانیں اور وہ انہیں تکلیف نہ دیں، اب انہوں نے رات بھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر یہ خوف زدہ انسان جس قدر علاج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اس قدر زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس قدر زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے کہ 6 سال پہلے بھی وہ آپ کے پاس بیٹھتا تھا، دم کرتے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، اور 6 سال بعد بھی آپ دیکھیں گے وہی دم ہی کروا رہا ہے اور اب بھی سر ہی پھٹا جا رہا ہے۔ گویا وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے، خیر آتی ہے، لیکن وہ ذہن مغلوب ہونے کی وجہ سے وہ اسے قبول نہیں کرتا، اس کے لیے دل کے دروازے نہیں کھولتا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو شیاطین کے ذرائع میں یہ ذریعہ ہے، وہ ڈراتا ہے، تو فقیر ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تیری زندگی میں مشکلات آ جائیں گی، تیرا کیا بنے گا، ان طریقوں سے وہ سخاوت سے روکتا ہے۔ تو نے اچھا مشورہ دے دیا، تیری اپنی جاب خطرے میں پڑ جائے گی، تو نے اسے یہ کام سکھا دیا، تیرا کاروبار متاثر ہو جائے گا۔ اب پہلے اسے اندیشوں اور خوف کا شکار کرتا ہے، جب وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اندیشوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں وہ کسی کے لیے نفع کا نہیں سوچتا، اسے اپنی پڑ جاتی ہے، اپنی پڑی اور دوسرے کی بھولی، اسے اپنی پڑ جاتی ہے، اسے ہر خیر خواہی میں، ہر سخاوت میں، ہر تعلیم میں، ہر مشورے میں، ہر حصہ داری میں اسے منفی باتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، منفی باتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، ان کے ڈر سے وہ ہر خیر سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تعلق باللہ ہے، الثقۃ باللہ، توکل علی اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ سے باتیں، اللہ پاک کی تسبیح، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا۔ ایسا خائف انسان اس کی نگاہ مکھی کی نگاہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی اور عام مکھی میں ایک فرق ہے۔ جو عام مکھی ہے وہ بہت ساری اچھی جگہ ہونے کے باوجود گند پر جا کر بیٹھتی ہے، حالانکہ وہاں اور جگہ تھی جو اس سے بہتر تھی، لیکن اسے بہتر نظر نہ آیا، ادنا نظر آیا۔ اور جو شہد کی مکھی ہے وہاں بہت سارا گند موجود تھا، وہ جا بیٹھی پھول پر۔ تو مومن کی جو نگاہ ہے وہ نعمتوں پر ہونی چاہیے، احسانات پر ہونی چاہیے، اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میں کتنے احسانات میں ہوں، میں کتنی آسانیوں میں ہوں، میں کیسی عمدہ صحت میں ہوں، میں کتنے امن میں ہوں، اس کی نگاہ اس پر ہونی چاہیے۔ وہ اس پر نگاہ رکھنے کی بجائے اس کی نگاہ کے سامنے میں کتنا غمگین ہوں، میں کتنا بیمار ہوں، میں کتنی دوائیاں پکتا ہوں، مجھے کتنی پریشانیاں ہیں، مجھے روزی کی کتنی ٹینشن ہے، مکھی کی نگاہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ینظر من ہوا اسفل منہ، دین میں اعلیٰ کو دیکھو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے، دنیا میں کم تر کو دیکھو، جہاں موجود ہو اس پر اللہ پاک کا شکر کا حوصلہ بنے گا۔ جو بندہ دنیا میں پیارے بھائیوں اعلیٰ کو دیکھے گا،
اس کو پہلی سزا یہ ملے گی کہ اس کے پاس جو موجود ہے اس پر اس کا شکر ختم ہو جائے گا. اوپر والے کو دیکھنے والا شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور نتیجتاً وہ حسرت کا شکار ہوگا، کیونکہ اوپر تو بہت اوپر بہت کچھ ہے جو اس کی پہنچ میں نہیں ہے، چاہے اسے 1000 سال مل جائے وہ اس کی پہنچ میں نہیں ہے. نتیجتاً اسے تھکان ملے گی، اسے مایوسی ملے گی. تو قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تعلیم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اگر تم اللہ کے شکر گزار بننا چاہتے ہو بندے، تو جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. افلا احب ان اکون عبدا شکورا. پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، لوگوں کو ترس آتا ہے، کہا میرے اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، اب میں اتنا بھی نہ کروں کہ اللہ پاک کی تسبیح اور تعلیل کروں، اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. تو زیادہ توجہ اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر آپ رکھیں گے، آپ کی زندگی سے مایوسی نکل جائے گی، آپ کی زندگی سے وسوسہ نکل جائے گا، آپ کی زندگی سے تردد نکل جائے گا، آپ کی زندگی سے ڈپریشن کی کیفیتیں نکل جائے گی. اس پر توجہ کریں جو آپ کے پاس موجود ہے. اور اگر کوئی اس وقت میں محرومی ہے تو پچھلے وقتوں میں اگر کوئی آسانیاں تھیں تو انہیں یاد کریں. اس سے آپ کو یہ ڈھارس ملے گی کہ جس نے اس وقت دی تھی وہ تو آپ بھی ہے، آپ بھی دے گا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. انسان مایوس ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا الم نجعل له عینین، میں نے 2 آنکھیں دی. کیسے نفیس کیمرے ہیں، 2 آنکھیں دی. مجھے ایک آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بتایا، انہوں نے کہا ہماری یہ پتلیاں جو ہے یہ 1 سیکنڈ میں 17 مرتبہ ہمارے اس ڈیلے کو صاف کرتی ہیں. 1 سیکنڈ کے اندر 17 مرتبہ، اتنا آٹومیٹک سسٹم دے دیا. کہاں تک نگاہ جاتی ہے، رنگوں کو آپ پہچانتے ہیں. زندگی حسین آپ کو نظر آتی ہے، آنکھیں بند ہوں تو تاریکی ہے، آپ کے لیے رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الم نجعل له عینین. شکایت کرنے والا انسان یوں نہیں دیکھتا کہ میں نے 2 آنکھیں اسے دی ہیں، ولسان، میں نے اسے گفتگو کرنے کی طاقت دی ہے. وہ خوب روح زبان ہوتا ہے، قد کاٹ والا ہوتا ہے، زبان کی گویائی سے خالی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اشاروں سے بات کرتا ہے، سن کر ترس آتا ہے. دیکھنے والا اس کی بے چینی کو، لکنت کے ساتھ بات کرنے والے کو دیکھ کر سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارہ کس مصیبت کا شکار ہے. نہ لکنت ہے، نہ بے چینی ہے، نہ گنگا پن ہے. الم نجعل له عینین ولسان وشفتین. میں نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، خوبصورتی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، گفتگو میں معاون بھی ہے، بات چیت آسانی سے ہو جاتی ہے، حسن بھی ہے. کوئی بھلا تصور تو کرے کہ اگر 1 ہونٹ نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو انسان کتنا بھدا لگے گا. وہ تھوڑے سے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لاکھوں کی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تارے لگواتے ہیں، کئی علاج معالجے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں برا لگتا ہوں. یہ جیب کے پیسوں پر توجہ کرتا ہے، یہ اپنی آنکھوں کی سلامتی کو نہیں دیکھ رہا، یہ اپنے کانوں کی سماعت کو نہیں دیکھ رہا،
یہ اپنے زبان کی گفتگو کو نہیں دیکھ رہا، یہ اپنے ہونٹوں کی جنبش کو نہیں دیکھ رہا، جو ہے وہ زیادہ ہے، جو ہے وہ عمدہ ہے۔ تو اس لیے جو نہیں ہے، میں نے کوئی قرضہ تھوڑی لینا ہے، یہ نعمتیں بھی میں نے اس سے خریدی کب ہے۔ مائنڈ سیٹ، سوچنے کا انداز ٹھیک ہوگا، ہماری زندگی سے مایوسی ختم ہو جائے گی۔ حال میں موجود نعمتوں کو دیکھیں، ماضی میں جو نعمتیں اللہ پاک نے دی تھی ان احسانات کو یاد کر کر کے ڈھارس پکڑیں، اور جو اللہ پاک کے وعدے ہیں انہیں سمجھیں، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، منو بوجھ آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، فکریں اتر جائیں گی، آپ واللہ العظیم سکون کی نیند سوئیں گے، سکون کی نیند سوئیں گے۔ یہ جتنی بے سکونی ہے یہ ہماری فالتو سوچوں کی وجہ سے ہے، فالتو سوچوں کی وجہ سے۔ اس کے لیے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے، بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ سورہ ضحیٰ پڑھا کریں، مجھے کسی نے بتایا نہیں، نہ میں عامل ہوں، لیکن جو بتانے والے بتاتے ہیں ان سے مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ آیات کا جو مضمون ہوتا ہے اسی نوعیت کا اثر ہوتا ہے بندے پر۔ سورہ ضحیٰ میں سبب نزول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ روز وحی نہ آئی، آپ منتظر ہیں، پریشان ہیں، جبریل کیوں نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی کٹر دشمن، وہ آئی اور اس نے آ کر تانا دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس آ کے آپ کو مختلف باتیں بتایا کرتا تھا، لگتا ہے لعل شیطانک قلاک، نعوذ باللہ من ذالک، لگتا ہے آپ کے پاس آنے والا وہ آسیب اور شیطان، نعوذ باللہ، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو کوئی نئی بات آپ نہیں سناتے، اب تو کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی پریشانی محسوس کی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسرے انداز سے۔ جبریل کے آنے میں توقف ہوا تو وہ بے چین اور بے قرار تھی، اور انہوں نے کہا کہ وحی کو نازل ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، وحی نہیں آ رہی۔ اچھی سوچ تو اچھی گفتگو، بری سوچ تو بری گفتگو۔ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اسے منفی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے مثبت دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے جرم سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے برائی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ مریض کا کڑوا ہو جائے تو شاید اس کے لیے کڑوا ہے، شاید تو کڑوا نہیں ہے، اس کی حس متاثر ہو گئی ہے۔ تو ام جمیل کو کیا معلوم کہ وہ آنے والا جبریل ہے، اور جبریل اللہ کے آرڈر پر آتا ہے، ما نتنزل الا بامر ربک، جبریل کو اللہ بھیجے تو آتا ہے ورنہ نہیں آتا۔ اسے یہ لگتا ہے آنے والا آسیب ہے، آنے والا خود سے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی سوچ اور گمان غلط تھا، تو اس کی ساری گفتگو ہی باطل رہی۔ جبکہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بے چینی کا، پریشانی کا، بے قراری کا، اداسی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر وان من الناس ناسا مغالیق للخیر مفاتیح للشر۔ کچھ لوگ
خیر کے دروازے ہوتے ہیں، کچھ لوگ خیر کے لیے تالے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شر کے دروازے ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کونوا مفاتیح الخیر، تم خیر کی چابیاں بنو، مغالق الشر، اور شر کے لیے تالے بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثبت دیکھیں، مثبت سوچیں، مناسب تحلیل کرنے کی کوشش کریں، رویوں میں اعتدال رکھیں، جہاں اچھی اور بری دو توجیہات کا امکان ہو وہاں اچھی توجیہ کریں، بری توجیہ نہ کریں، کہ ہمارا ام جمیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ابو لہب کے گھرانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی سوچ کا طریقہ مثبت ہے، وہی نہیں آ رہی، اور کوئی معنی نہیں کہ ایک ہی آیت کے نازل ہونے کی ایک سے زیادہ وجہ ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت پوری نازل فرمائی، والضحیٰ، والضحیٰ، سورج جس وقت نکلتا ہے اشراق کے وقت کی قسم، واللیل، رات کی قسم، اذا سجا، جب رات چھا جاتی ہے، تاریکیاں آ جاتی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، آیت کو پڑھیں آپ کو لذتیں آئیں گی۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا، آپ کے رب نے آپ سے کوئی لا تعلقی نہیں برتی، ما قلی، آپ سے اعراض نہیں فرمایا آپ کے رب نے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ سے نہ لا تعلقی اپنائی، نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے۔ اب بھی رب آپ کے تعلق میں ہے، اب بھی رب آپ کے قریب ہے، رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ حوصلے ہے، تسلی ہے، ڈھارس ہے۔ اس نے اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن، غم، حزن، بے چینی، بے قراری کا شکار ہے اور اسے دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آتی ہیں، تو وہ حال کو دیکھے۔ دیکھیے اللہ پاک نے حال کی نعمتیں ذکر کی، ما ودعک ربک وما قلی۔ پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سوچ کی بہتری کا اس صورت میں پیغام دیا گیا ہے۔ اب کبھی اگر بندے کو یہ لگے کہ میری دعائیں اثر نہیں کر رہی، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرا مرض کم نہیں ہو رہا، میرے غم بڑھتے جا رہے ہیں، اولاد سرکش ہوتی جا رہی ہے، بزنس ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، جب انسان کو یہ لگے تو اسے یہ سمجھایا گیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دنیا ختم نہیں ہو رہی، آخرت اس سے بہتر ہے۔ یہ تو ابتدائی زندگی ہے، سفر ہے، گزرگاہ ہے، اس لیے یہاں کوئی کمی ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آخرت تو محفوظ ہے۔ جب یہاں کے غموں کو، یہاں کے صدموں کو، یہاں کی تکلیفوں کو دیکھو تو فردوس اعلیٰ کے جھونکوں کو سوچ لیا کرو، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ کیسے جھیل گئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ربع صدی تک ظلم اور تکلیفوں کو کیسے جھیل گئے۔ کسی نے پوچھا سکون کب ہوگا، تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، کہا جب جنت میں قدم رکھیں گے سکون مل جائے گا۔ وہ اس زندگی سے یہ توقع ہی نہیں رکھتے کہ یہاں انہیں کچھ ریلیکس کر دیا جائے، آگے بڑھ کر وہ اس زندگی کو یہاں کے سکون سے ادنا سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب توقع کے بغیر کچھ سکون مل جاتا ہے تو بونس میں ہے، ٹھیک ہے۔
ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ انہی دنوں میں اللہ نے معراج کرائی، جنات دکھائیں، محلات دکھائے، اصحاب رسول اللہ کے محلات دکھائے، جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آوازیں سنائیں۔ یہ طائف کے فوراً بعد معراج کا واقعہ ہے۔ براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس گئے، انبیاء کے امام بنے، پہلا آسمان، انبیاء سے ملاقاتیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، نمازوں کے تحفے ملے۔ اب ایسے بندے پر اگر کوئی راہ چلتا ہوا آواز کسے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب بھی کوئی اندھیر نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ بہت جلد اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس صورت کے ان مضامین پر آپ توجہ کریں۔ انسان کو سنبھالا ہے اس میں اللہ رب العزت نے، اور مایوسیوں سے باہر نکالا ہے اور حوصلہ دیا ہے۔ اس کے حال میں جو نعمتیں موجود ہیں وہ یاد دلائی ہیں، ماضی میں جو احسانات ہوئے تھے وہ یاد دلائے ہیں، مستقبل کے وعدے کیے ہیں۔ اب جسے اس کا رب اتنی تسلیاں دیتا ہو، اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے وہ خودکشی کرے گا، اس کا بل زیادہ آ گیا ہے وہ خودکشی کرے گا، پھر رب پر ایمان کا کیا مزہ کیا ہے؟ کیا سوچتا ہے رب کے بارے میں؟ تو رب سے تعلق ہر مرض کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے، ہر بے چینی کا علاج ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ ہم وعدے کر رہے ہیں، اللہ کوئی صورت تو نظر آ نہیں رہی۔ خیر خواہ چچا کی وفات ہو گئی، ہمدرد زوجہ کی وفات ہو گئی، اہل طائف سے توقع تھی وہ مسلمان ہو جائیں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ہوا تھا، رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا پیغام آ گیا ہے۔ معاملات تو بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ صورت کب بنے گی؟ صورت کب بنے گی؟ انکار پر انکار ہے، تھک گیا ہوں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ آپ یاد کیجئے، ہم نے پہلے بھی تو کی تھی نا مدد۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یتیموں کی طرح پلے کیا آپ تو یتیموں کی طرح نہیں پلے۔ آپ کے دادا بہت قد آور تھے، پروقار شخصیت تھے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ویل پرسنالٹی، کہ انہیں دیکھ کر ابرا گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا جو حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہت خوبصورت، لمبے قد کے، سفید چٹا سوٹ پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، دیکھنے والا بندہ ایک رعب کا شکار ہوتا۔ اور ان کی جو اولاد تھی، حرم میں انہوں نے ایک قالین بچھایا ہوا تھا، اس پر ان کی سیٹ تھی، کوئی اس قالین پر قدم نہیں رکھتا تھا، مکے کی آبادی کا کوئی شخص، اور ان کی اپنی اولاد میں سے کوئی بھی اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، یہ ان کی مسند تھی۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قالین پر آتے بھی تھے، اپنے دادا کی گود میں بھی بیٹھتے تھے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے کمی تو نہیں آنے دی نا اے محمد رسول اللہ۔ والد کو آپ نے دیکھا نہیں، ماں بچپن میں آپ کا ساتھ چھوڑ دی، وفات پا گئی، لیکن ہم نے آپ کو کوئی کمی کسر رہنے دی تھی؟ نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ اللہ، یہ لوگ بت خود بناتے ہیں، پھر انہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جائے تو انہیں ریپیئر کرتے ہیں،
آپ کو پہچان نہیں تھی، ہم نے پہچان کرا دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ کتنے لوگ تردد کا شکار رہے، ان کے دین سے مطمئن نہیں، صحیح دین کی پہچان نہیں، غار حرا میں بیٹھ کر جو طریقہ آتا تھا خالق کے کائنات کی بندگی کرتے ہیں، منتظر ہیں کہ مجھے راہ ملے۔ اللہ نے راہ بھی دی، راہ دکھانے والا بھی بنایا۔ ہم نے کبھی چھوڑا؟ کبھی ہم نے آپ کو حالات کے ساتھ لڑنے بھڑنے کے لیے اکیلا اور تنہا ترک کیا؟ کبھی ہم نے آپ سے لاپرواہی کی؟ آپ کیوں کریں گے؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، رب نے غنی کیا، رب نے غنی کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اپنی زندگی کو غموں سے نکالنے کے لیے، مایوسیوں سے نکالنے کے لیے حل دیے ہیں دو۔ اس صورت میں دو حل دیے ہیں، بے چینیوں سے نکالنے، جھگڑوں سے نکالنے کے لیے، قطع رحمیوں سے نکالنے کے لیے، ریلیکس، خوش باش، مطمئن زندگی، مبارک زندگی گزارنے کے لیے دو حل، ایک نظریاتی حل، ایک پریکٹیکل حل۔ نظریاتی حل یہ ہے کہ حال کو دیکھو، ماضی کو دیکھو، مستقبل کو دیکھو، رب کے وعدوں کو دیکھو، رب کی عنایات کو دیکھو، رب کے احسانات کو دیکھو، ہمیشہ غموں کا رونا نہ رو۔ یہ نظریاتی حل ہے۔ اچھا سوچو، یہ نظریاتی حل ہے۔ ٹھوکر لگتی ہی تبھی ہے جب دنیا میں بندہ جنت کا ماحول بنانا چاہتا ہے، یہی ٹھوکر لگتی ہے۔ دنیا میں کسی کے لیے جنت کا ماحول بن نہیں سکتا، ہر بندہ دنیا میں جنت کا ماحول بنانا چاہتا ہے، لہذا ہر بندہ مایوس ہے۔ ام للانسان ما تمنا، جن مسئلوں کو اللہ نے کلیئر کٹ فیصلہ کن انداز سے واضح کیا تھا، ہم اس دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، انسان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ جو خواہش کرے پوری ہو جائے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو خواہش کرے گا ہم پوری نہیں دیں گے، ختم بات۔ حقیقت دنیا سے یہ آگاہ ہو جائے، یہ کہ ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کا جہان ہے، یہاں ساری چیزیں اگر پوری اللہ کر دیتا تو ہماری زبانوں کو تو تسبیح و تو تحلیل کی تو توفیق ملتی نہ ملتی۔ درجنوں دفعہ دیکھا ہے غم کے عالم میں جس انداز سے ہم دعا کرتے ہیں اور دعاؤں میں جو مٹھاس آتی ہے، جب ریلیکس ہوں وہ مٹھاس نہیں آتی۔ اس وقت جو ہچکی بنتی ہے، جب ریلیکس ہوتے ہیں وہ ہچکی نہیں بنتی۔ اس وقت جو اللہ سے باتیں کرنے میں لذت آتی ہے، جب پرسکون ہو نہیں آتی۔ تو اس لیے ہر طرح کے حالات اللہ تعالیٰ بندے پر ارادتاً قائم کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ وہ جوڑ کے رکھتا ہے، اور وہ حکمتیں جانتا ہے، وہ حکمتیں جانتا ہے۔ تو یہ تو خواہش ہی نہیں کہ میرے سارے پروگرام پورے ہو جائیں، میں نے نہ بیٹھنا ہے نہ تھکنا ہے، نہ میرے پروگرام پورے ہوں گے، کیونکہ جب میرے مطالعے کا پروگرام پورے ہوں گے تو اس وقت میں اگلے پروگرام بنا لوں گا۔ جب میرے مطالعے کا پروگرام پورے ہوں گے تو میں اگلے پروگرام بنا لوں گا، اس لیے میں تو کبھی بھی نہیں اس ٹارگٹ بنانے سے تکوں گا۔ میں جمعہ پڑھانے آتا تھا، 30 کلومیٹر کا سفر مجھے پڑتا تھا دونوں سائڈوں کا، اور صبح 11 بجے نکلتا تھا اور عصر جا کے گھر پڑھتا تھا۔ اب 3 قدم اٹھاتا ہوں یہاں آ جاتا ہوں، اب کہتا ہوں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔
تو یہ تو میں اپنے آپ کو خود تھکا رہا ہوں، جو ہوا ہے میں اس کا اہل تو نہیں تھا نا، میں اسے نہیں دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا اسے کہ اس کے پاس یہ اس کے پاس یہ، تو میں تھکتا ہی رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے نظریہ دیا ہے بندے کو، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ توجہ سے سنیں اس پیغام کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان تو مشقت میں ہے، تو مشقت میں ہے۔ اس میں امیروں کو مستثنیٰ کیا ہے کہ اے امیروں تم مشقت میں نہیں ہو۔ اس میں سرداروں کو سربراہوں کو کیا ہے کہ بھئی چلو تم مشقت میں نہیں ہو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تو تکلیف میں ہے، مجھے پتہ ہے۔ دنیا کی زندگی ہو اور قضا نہ ہو، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے ساتھ اللہ نے قضا کو، مشقت کو باندھ دیا ہے، ہوگی مشقت، ہونی چاہیے، اس میں صراط مستقیم کا راستہ ہو۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کے مثبت پہلو ہیں۔ کڑوی دوا تو مریض کو فی الحال مشقت کا سبب ہوتی ہے، آپریشن میں کٹ تو بہرحال لگتے ہیں، لیکن ہوتا تو فائدے میں ہے بندے کے، یہ نقصان میں ہوتا ہے، فائدے میں ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، یا تو یہ ہوتا تو نے کفر اپنایا، تو نے الحاد اپنایا، تو رب سے لا تعلق ہوا اور تو نے زندگی ریلیکس گزاری ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو زندگی کے مزوں میں الجھا ہے اس لیے اس نے آخرت تباہ کی۔ دھکے تو تو تب بھی کھا رہا ہے، دھکے تو تو تب بھی کھا رہا ہے جب تو بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو الی ربک کدحا، کیا اچھا نہیں کہ انہی دھکوں کے ساتھ تو اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لے؟ تو دنیا کی زندگی مشقت اور امتحان کا نام ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیں، کافی سارا مسئلہ اسی کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات جو اس صورت میں ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سائل مانگنے والا اس کو نہ ڈانٹو تنہر، اور یتیم پر سختی نہ کرو۔ دو طرح کے طبقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سائل جب مانگتا ہے تو اس کو ڈانٹنے پر بندہ بے فکر ہوتا ہے، جس کی جیب میں پیسہ بھی نہیں ہے نا، سائل کے سامنے تو وہ بادشاہ ہے، اسے مانگ رہا ہے مانگنے والا۔ یہ کچھ بھی کہے، سائل نے اس کو بدلہ نہیں لینا، کوئی ری ایکشن نہیں دکھانا کہ تو کس طریقے سے بات کر رہا ہے، وہ تو پہلے مانگ رہا ہے۔ اس لیے یہ ڈانٹے، یہ مارے، یہ سختی کرے، کچھ بھی ہو، یہ ریلیکس ہے۔ سائل کو ڈانٹنا اور یتیم پر سختی نہ کر، کیونکہ جس کا والد زندہ ہے، جو کبے قبیلے والا ہے، اس پر تو سختی کرے گا تو اس کے وارث آئیں گے، وہ کب چھوڑیں گے تجھے؟ یتیم پر سختی بندہ بے فکر ہو کے کر لیتا ہے کہ اس کا کون وارث ہے جو آگے اسے کلیفہ کرے۔ پریکٹیکل حل یہ ہے کہ معاشرے میں کمزوروں کے ساتھ جڑا رہے، مانگنے والے کے قریب رہے، سائل کے قریب رہے، یتیم کے قریب رہے۔ دور بیٹھے ہوئے تو کوئی یتیم کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا ہے نا۔ اگر کسی کی زندگی میں مایوسی ہے تو وہ زندگی کا معنی سمجھے، وہ دنیا کا معنی سمجھے، وہ اللہ کی نعمتوں کو گنے، وہ ماضی کو دیکھے، وہ اللہ کی صفات کو دیکھے، وہ حال میں موجود نعمتوں کو دیکھے، وہ مستقبل کے وعدوں کو دیکھے، وہ کمزوروں کے ساتھ رہے، وہ بیماروں کے ساتھ رہے، وہ تیمارداریاں کثرت سے کرے، وہ اسپتالوں میں کثرت سے جائے،
وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، وہ ادنا لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہے، ان کے ساتھ گھل مل کے رہے گا تو ایسے میں اسے اپنی زندگی کی مشقتیں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اسے اپنی زندگی کی مشقتیں اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ اس نے مشقتوں میں پھنسے ہوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا خوبصورت حال ہے اس چھوٹی سی صورت میں جو اللہ پاک نے ہمیں اپنے تعلق اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے اور مایوسی سے نکلنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ کئی طرح کی عمدہ تربیتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، ان تربیتوں کو اگر ہم حاصل کریں تو ہماری زندگی کے خود سے بنائے ہوئے جو بوجھ ہیں، توق ہیں، بے چینیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور ہم ریلیکس اور بے فکر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔